اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہا میم، یہ قرآن اتارا گیا ہے بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے کی طرف سے۔ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ قرآن عربی زبان میں ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ یہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے، بس ان میں سے اکثر نے منہ موڑ لیا تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، تو آپ اپنا کام کرتے رہیے، بے شک ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ آپ کفار سے فرما دیجئے میں تو تمہارے ہی جیسا بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم سیدھے اسی کی طرف رخ رکھو اور اس سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کے اندازے مقرر فرمائے 4 دنوں میں۔ یہ نعمتیں سب حاجت مندوں کے لیے یکساں ہیں۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دھواں تھا۔ پھر اس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں وجود میں آؤ، خوشی یا ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فرما بردار بن کر حاضر ہو گئے۔ پھر اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی فرمائی، اور ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں ستاروں سے زینت دی اور اس کو محفوظ فرما دیا۔ یہ بہت غالب خوب جاننے والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں کڑک کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسی کڑک قوم عاد اور قوم سمود پر آئی تھی۔ جب ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، لوگوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل فرما دیتا، تو بے شک جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ پھر جو قوم عاد تھے تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے کہا کون قوت میں ہم سے بڑھ کر ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا بے شک اللہ جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ قوت میں ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ پھر ہم نے ان پر تیز آندھی والی ہوا بھیجی نحوست کے دنوں میں تاکہ ہم انہیں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور جو قوم سمود تھے تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنے کو پسند کیا، تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرتے رہتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف جمع کیے جائیں گے پھر نظم و ترتیب کے لیے انہیں روکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے، اور اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اسی اللہ نے بولنا سکھایا ہے جس نے ہر شے کو بولنا سکھایا ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا ہے، اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم تو گناہ کرتے وقت اس خوف سے بھی پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں، لیکن تم تو گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال جانتا ہی نہیں جو تم کرتے ہو، اور تمہارے اسی گمان نے جو تم اپنے رب کے بارے میں کیا کرتے تھے تمہیں ہلاک کر دیا۔
لہذا تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو انہیں توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے ہیں تو انہوں نے ان کے لیے ان کے آگے پیچھے کے برے اعمال کو خوشنما کر دکھایا، اور ان پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا ان قوموں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکی تھیں، جنات اور انسانوں میں سے بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ اور کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور مچایا کرو جب یہ سنایا جائے تاکہ تم غالب رہو، تو ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے اور ضرور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ دیں گے۔ یہ جہنم کی آگ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب، تو ہمیں وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے جنات اور انسانوں میں سے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہ تم خوف کرو اور نہ غم کرو، اس جنت کی بشارت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ یہ بہت بخشنے والے نہایت رحم فرمانے والے کی طرف سے مہمانی ہے۔ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہوتی، تم بدی کو بہترین نیکی سے دفع کرو، پس تم دیکھو گے وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ گویا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ اور یہ توفیق صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ توفیق اسی کو ملتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند، نہ تم سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر اگر وہ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو وہ دبی خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھر آتی ہے اور پھولتی ہے۔ یقیناً وہ اللہ جس نے اس کو زندہ کیا ہے، یقیناً وہی مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے، بے شک وہ ہر شے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، بھلا جو آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ تم جو چاہو کرو، بے شک وہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ بے شک جن لوگوں نے کتاب نصیحت کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آ چکی تھی وہ عذاب سے نہ بچیں گے، اور یقیناً یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ باطل اس قرآن کے پاس نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، یہ بڑی حکمت والے بہت تعریفوں والے اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہی جا چکی ہیں۔ یقیناً آپ کا رب مغفرت والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اور اگر ہم اسے عجمی غیر عربی قرآن بناتے، یقیناً وہ کہتے اس کی آیتیں تفصیل سے کیوں نہیں بیان کی گئیں، یہ کیا کتاب عجمی اور رسول عربی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے جو ایمان لائے یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔
اور یہ انکار قرآن ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ یقیناً اس قرآن کے حوالے سے بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ قیامت کا علم اسی اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے، مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس دن اللہ ان کو ندا فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس بات کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اور ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں وہ دنیا میں اس سے پہلے پوجا کرتے تھے، اور سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے اپنی جانب سے رحمت سے لطف اندوز کریں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، تو وہ ضرور کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، اور میں یہ خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میرے لیے اس کے ہاں بھلائی ہی ہوگی۔ تو ہم کافروں کو ضرور بتائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، اور انہیں سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، پھر تم نے اس کا انکار کر دیا، تو اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو بہت دور کی مخالفت میں پڑا ہو۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق عالم میں بھی اور خود ان کی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ بے شک آپ کا رب ہر شے پر گواہ ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً وہ لوگ رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔